السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سامعین محترم، آج ہم اپنے سلسلہ قصص الانبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 ستیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں گڑبڑ نہ کریں، اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرا یہ کہ انہیں کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، اس لیے اس کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے سے بہتر ہے کہ کہیں دور جنگل میں کسی غیر آباد کنویں میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا یہ چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہم 10 طاقتور جوان کیا اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی گئے، جب تک والد نظر آتے رہے انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا۔ کبھی ایک بڑے بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا اپنے کندھے پر بٹھا لیتا، یہاں تک کہ والد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیوں، تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر انہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی، آپ تو کچھ خیال کریں، ابا جان سے آپ نے کیا وعدے کیے تھے؟ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا، تو اب تم اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے؟
اگر تو نے ہمارے راستے میں روڑ اٹکائے تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ وہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایسا کرو اسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا، پھر لے چلے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا ہمارے ستم رسیدہ یوسف کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے سنبھال لے۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام لیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد کراؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے ان کا یہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون میں لتھڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پھاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ اس کرتے کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور عقل مند تھا کہ اس نے میرے بیٹے کے کرتے پر ایک دانت بھی نہ مارا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ ادھر آپ کے بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا کہ حضرت یوسف مارے خوف کے مر جائے گا، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی حضرت یوسف کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 1-2 آدمیوں کو پانی نکالنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکا موجود تھا۔ مارے حیرت کے ان میں سے ایک چلا اٹھا، واہ رے خوش قسمتی، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، کسی کے ہاتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بہت بڑی دولت سمجھتے، کیونکہ ایسے لڑکے کی بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا اور باقی نصف حصہ ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کرو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھاگ نہ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔
آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے میں اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا تھا۔ البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ آپ کی بے حد خوبصورتی کی وجہ سے لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخر کار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوجی افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اس کا نام راعیل آیا ہے۔ عزیز مصر نے اس سے کہا، دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ اب ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تو رات میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دگنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا، بلکہ آپ کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی، اور پھر بھائیوں کے ہاتھوں سے بچا کر آپ کو مصر میں پہنچا دیا۔ اور خریدنے والے عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کو ابھی آپ کے اور امتحان مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سنور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بیٹھ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ساری لذتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا اس طرح کیسے دے سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اس بات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی، وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہمیں
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ ایسے مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔